السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ آج جیسے ہی آپ لوگ افطار کرو گے تو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں کو بڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ جانیں گے 20ویں پارے کا خلاصہ۔ سورہ النمل ہم لوگوں کی چل رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 20واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر آسمان سے پانی کو اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرایا ہو اور اس میں پہاڑوں کو لگایا اور اس میں نہروں کو جاری کیا۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہے اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور کرنے والا ہو؟ اور اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکیوں میں انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے؟ اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہے؟ کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور جو دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو؟ اور کون ہے جو زمین اور آسمان سے رزق عطا کرنے والا ہو؟ اس کے بعد اللہ چیلنج کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی جو غلط فہمی ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، چور چور ہو جائیں گی، مٹی میں سب کچھ مل جائیں گے، تو دوبارہ ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ اتنی زبردست قدرت کا مالک ہے کہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور دوسرے پاروں میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تمہیں پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے اپنی اس قدرت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کو وارننگ دی۔ وارننگ کیا دی؟ کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو کوئی ہدایت پائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان جو نہ مانے گا اس کا ہے، پیغمبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ اس کا ہوگا جو مانے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پارے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشارت بھی دے رہا ہے، کیونکہ حضور نے جب ہجرت فرمائی، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑا اور مدینہ تشریف لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بشارت دی اور تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ مکے کو فتح کر لیں گے۔ اور پھر 8 ہجری میں کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کو فتح کر لیا۔ آگے سورہ القصص شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قصص میں جو ہے نا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنیاد پر اس کے جو درباری علم رکھنے والے نجومی، انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ تدبیر بھی انہوں نے یہ بتائی کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے۔ تو فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ 1 سال جو بچے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا اور 1 سال زندہ رکھتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ اس سال ہوئی جس سال فرعون نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ لڑکوں کو قتل ہونا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ لڑکا اس گھر میں پیدا ہوا ہے تو فرعون نے اپنے پولیس والوں کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے پکڑ کے لاؤ اس بچے کو اور قتل کرو۔ تو جب پولیس والے پہنچے گھر میں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں، ایک بیگ میں، ایک باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے نہر میں بہا دو۔ انہوں نے نہر میں بہا دیا، اور پھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے فرعون کے دربار میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت کہ درباریوں نے جب دیکھا تو فرعون کے پاس لے کر آئے۔ تو حضرت آسیہ کو موسیٰ علیہ السلام بڑے پسند آئے، کہا فرعون سے درخواست کی کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، بڑا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں نا، کیا مسئلہ ہے؟
تو بیوی کے ہاتھوں تو سب مجبور ہوتا ہے نا. تو فرعون نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے تھے بچپن میں کہ جو دیکھتا تھا تو وہ فدا ہو جاتا تھا. تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کو سبھی پیار کرتے تھے. اب دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام کسی کا, ساری عورتوں کو چیک کروا لیا, موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو لگا دیا تھا کہ نظر رکھنا, دیکھو میں ایسے ایسے تمہارے بھائی کو نہر میں ڈال رہی ہوں. تو وہ نظر رکھی ہوئی تھی پوری. ان کو خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. تو انہوں نے دربار میں خبر کہلوائی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ بچے پی لیتے ہیں اور یہ بچہ بھی دودھ پی لے گا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اپنے گھر لے جاؤ, پالو بڑا کرو. اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں دوبارہ آ گئے. اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے. ایک مرتبہ کیا ہوا جب پورے جوان ہو گئے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو, اور قبطی کہتے ہیں فرعون کے جو خاص لوگ ہیں ان کو قبطی کہا جاتا ہے, خاص لوگوں کی اولاد اور رشتہ دار وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں گئے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے نا قبطی سے لڑ رہا ہے. قبطی اور بنی اسرائیل دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ بنی اسرائیل والے آدمی نے کہا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ, دیکھو یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی اور دونوں کو چھڑانے کی جو کوشش کی تو ایک مکہ قبطی کے مارا. وہ غلطی سے مکہ ایسا لگا کہ وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس بھی ہوا اور اللہ سے توبہ استغفار کی, کیونکہ یہ جو قتل تھا یہ جان بوجھ کر نہیں تھا بلکہ لڑائی چھڑانے میں تھا. اب اس قبطی کا تو قتل ہو گیا. فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے جانچ ایجنسیوں کو بٹھا دیا کہ بھائی پتہ کرو کون ہے قاتل, لیکن پتہ کسی کو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کی. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں داخل ہوئے ڈر کے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بنی اسرائیل کے اس آدمی کے علاوہ کوئی تو جانتا نہیں تھا کہ قبطی کو کس نے مارا. کل کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل والا آدمی جو ہے نا پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ غلطی کل بھی اسی کی تھی کیونکہ آج یہ پھر لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے جو آگے بڑھے نا اور جو گھوسا بنایا, تو یہ بنی اسرائیل والا شخص یہ تو سمجھ ہی گیا تھا کہ ہاں میرا نالائقی پن ظاہر ہو گیا ہے. تو اس نے جو ہے نا ڈر کی وجہ سے اور ہڑبڑاہٹ میں یہ کہا کہ ارے تو کل تو تم نے اس کو مار دیا تھا, آج تم مجھے مار دو گے پھر. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہ گھوسے سے جو قبطی مرا تھا نا تو وہ راز فاش ہو گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ جو قبطی مرا ہے اس کو قتل کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. فرعون کو پتہ چل گیا. فرعون نے اپنی جانچ ایجنسیوں کو لگایا, پولیس والوں کو پیچھے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کیا کریں, اللہ نے حکم دیا کہ مدین چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدین چلے گئے, یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں چلے گئے. میں وہاں گیا ہوں. اگر آپ مدین کے علاقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو میں تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اے ایم قاسمی, حضرت شعیب علیہ السلام اے ایم قاسمی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کنواں اے ایم قاسمی. اور ساری ویڈیوز کے لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں ایک کنویں پر ٹھہرے ہوئے تھے. کنویں پہ جو ہے نا بہت سارے لوگ پانی لینے آئے ہوئے تھے, اور 2 لڑکیاں تھیں جو بڑی شرم و حیا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور جھگڑ نہیں رہی تھی, کیونکہ ایسا ہوتا نا ایک چیز ہو اور 50 لینے والے ہوں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے. اور عام طور پر جو لوگ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو کچھ مل بھی نہیں پاتا ہے. لڑ جھگڑ کے جو ہے نا جو لوگ آگے ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ 2 لڑکیاں ہیں, اپنی بکریوں کو بھی ان کو پانی پلانا ہے, پانی بھرنا بھی ہے, لیکن ان کا نمبر نہیں آ پا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا تمام طریقے اپنائے اور مطلب انصاف کے ساتھ کہ بھیا سب اٹھو, سب کا ہو گیا, اب رک جاؤ. اور خود ڈول ڈالا, پانی نکالا, بکریوں کو بھی پانی پلایا, ان لڑکیوں کے ڈول میں بھی پانی بھر دیا, اور جا کے خاموشی کے ساتھ پھر سائڈ سے بیٹھ گئے. لڑکیوں نے دیکھا کہ آدمی کون ہے جو اتنا شریف کہ نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے, اور مدد بھی کر دی. یہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اپنے والد صاحب کے پاس گئیں, والد صاحب کو پورا قصہ سنایا اور کہا ابا جان اس نوجوان کی ہمیں مدد کرنا چاہیے کیونکہ وہ تنہا ہے, اکیلا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تنہا ہوں, اکیلا ہوں, میرے رزق کا انتظام فرما. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ. یہ واپس آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے ابا کے پاس پہنچیں. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں 8 سال کام کریں, ہمارے ساتھ رہیں, نو پرابلم, اور آپ چاہیں تو 10 سال بھی رہ سکتے ہیں. 8 سال کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر 8 سال کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا.
نکاح کے بعد 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمپلیٹ کیے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے وطن سے محبت سبھی کو ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ فرعون مصر آئے کہ چلو اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو پھر آئے کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا۔ تو کوہ طور پر جو ہے نا وہ سردی بہت تھی، آگ کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ آگ لینے جو گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اصل میں اللہ کا ایک نور تھا۔ تو اس وقت کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت فرمائی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ہے نا، کہ اے موسیٰ ڈرو مت، میں اللہ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما، ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر فرعون کے دربار میں بھیجا گیا کہ جاؤ اور فرعون کو دین کی دعوت دو۔ یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، سورہ القصص کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قارون کا قصہ بھی ہے، بڑے بڑے پیسے والے تاجر اور لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ دیکھو اللہ جب پیسہ دے تو اکڑ اپنے اندر مت لے کے آؤ، جب اللہ پیسہ دے تو زمین پر اکڑ کر مت چلو، اتراؤ مت، تکبر اور گھمنڈ نہ کرو۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیوں کو، خزانے کی چابیوں کو کئی لوگ اٹھایا کرتے تھے، اور جب وہ چلتا تھا نا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو بڑے ایسے اکڑ کے چلتا تھا، کہتا تھا سب میری اپنی کمائی ہے۔ یعنی ایسی اس کی لائف تھی کہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کاش ہماری زندگی ایسی ہوتی۔ ایک مرتبہ وہ نکلا اپنے ایسی اکڑ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنا دیا ان پیسے والوں کے لیے جو اکڑ کر چلتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو میری اپنی کمائی ہے ہاتھ کی۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ پھر سورت شروع ہو جاتی ہے سورہ العنکبوت۔ العنکبوت کا مطلب ہے مکڑی کا جالا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جو معبود ہیں، مشرکین جن کو خدا مانتے ہیں، مشرکین کی جو چیزیں ہیں، ان کو مکڑی کی جالے کی مانند قرار دیا ہے۔ جیسے مکڑی کے جالے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی مشرکین مکہ کی جو دلیلیں ہیں، مشرکین مکہ جن کاموں میں مبتلا ہیں وہ ایسے ہی بالکل بوگز ہیں، بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، خواہ کی باتیں، خواہ کی چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ جیسے مکڑی کے جالا پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے نا، ایسے ہی مشرکین مکہ کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانے گا تو پھر صرف آمنا یعنی ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ جو شخص ایمان لے کر آیا ہے اس کو آزمائشوں سے گزرنا ہے، اور آزمائشوں سے گزرنا ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لے کر آ گیا تو پھر وہ آزمایا جائے گا۔ اور آزمایا کیوں جائے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر یہ ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اس لیے آخرت میں انعام مل رہا ہے، یہ اللہ کے برے بندے تھے اس لیے ان کو جہنم مل رہی ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی، اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دی کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو۔ پچھلی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو ستایا، اپنی پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا۔ آپ کا کام ہے دین کی دعوت پہنچانا، اور آپ پریشان نہ ہو، آپ دوبارہ مکے میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ تو یہ پورا خلاصہ تھا 20ویں پارے کا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے تمام پارے کا خلاصہ اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز اگر آپ کو بھی عطر لگانا پسند ہے تو یہ گفٹ سیٹ آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ یہ ہے AM قاسمی پرفیوم کا لگژری عطر گفٹ سیٹ، جس کے اندر ہمیں 4 الگ طرح کے عطر ملتے ہیں۔ کوالٹی کی بات کریں تو ان کی جو فریگنینس ہے او بھائی ایک نمبر خوشبو ہے، اور اس میں 4 الگ الگ طرح کی خوشبو ملتی ہیں، لانگ لاسٹنگ ہے، لائٹ فریگرنس کے ساتھ آتا ہے، اور پرائس بھی کافی کم رکھی ہے۔ 999 میں یہ آپ لوگوں کو گفٹ سیٹ ملے گا جس میں ڈیلیوری بھی بالکل فری ہے۔ آپ ابھی اس نمبر پر آرڈر کر سکتے ہیں اپنے لیے، اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہو رمضان کے مہینے میں تو یہ بھیا ایک نمبر گفٹ رہے گا۔ تو جلدی سے آرڈر کرو اور اپنے لیے ابھی یہ بک کرو۔